السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ظالم عشق کی قسط نمبر 6 جو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، لکھی علیزہ اکمل نے۔ آپ ریڈ کیجئے، سنیے اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناولز لے کے آؤں گی، تو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے مجھے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ظالم عشق کی قسط نمبر 6 میں، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ فجر کو بیٹھنے کا کہا تو وہ کمرہ دیکھ رہی تھی۔ چونکی اور قریب پڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آلیان بھی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، جوس؟ آلیان کے پوچھنے پر فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ فجر کے سنجیدگی سے کہنے پر آلیان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو آلیان، وہ مجھے کہنا تھا کہ تم پلیز اس طرح کہیں بھی مت آ جایا کرو۔ پلیز آلیان، میرے پاپا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ فجر کے کہنے پر آلیان اپنی کونی سے سر ٹکا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور فجر کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کہو تو کوئی مستقل طریقہ نکالوں کہ پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ رہے۔ آلیان کے کہنے پر فجر، جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، نظر اٹھا کر آلیان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس بھر کر بولی، آلیان تم مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دو، اس کے بعد میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آلیان نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ اس 1 مہینے میں تم مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے اور نہ ہی فون کرو گے۔ فجر کے کہنے پر آلیان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، مجھے منظور ہے، لیکن صرف 1 مہینہ۔ 1 مہینے سے نہ 1 دن اوپر اور نہ 1 دن نیچے۔ اوکے، اب چلے۔ یہ کہتے ہوئے فجر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ آلیان فجر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، واپس۔ فجر کے کہنے پر آلیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس کھینچا تو وہ بیڈ پر آلیان کے بالکل سامنے جا گری۔ ابھی نہیں۔ فجر کے چہرے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے آلیان بولا، آلیان پلیز۔ فجر نے مزاحمت کی کوشش کی تو آلیان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم 1 مہینے بعد مجھ سے شادی کرو گی اور اس عرصے کے دوران نہ میں تم سے ملوں نہ فون پر بات کروں، تو پھر میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے فجر کو ایک پل کو ملال ہوا تھا اسے دھوکہ دیتے ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اس کا ملال بھگ سے اڑ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر فجر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آلیان کی گرفت سے آزاد کروایا، کھڑی ہو گئی۔ نہیں ہے نا؟ تو میں دلاؤں گی بھی نہیں، تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فجر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو آلیان بھی فجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ چلو کر لیا اعتبار، اب نظر بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ وارفتگی لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد پری بولی، دیکھ لیا، اب چلے؟ آلیان نے گہری سانس لی اور کہا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ یونی کے باہر اس نے گاڑی روکی اور کہا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر فجر گاڑی سے اتر گئی اور آلیان وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے گہری سانس بھر کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یونی نہ جانے کی وجہ سے پری نے آج لمبی نیند لینے کا سوچا، اس لیے جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ جب تک اس نے ناشتہ کیا، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھی رہی اور مقررہ وقت پر 7 کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ فجر آلیان سے بات کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو گئی تھی اور اب پری کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایئر رنگز پہننے کے بعد فجر نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر آخری نظر شیشے پر ڈال کر باہر نکل گئی، جہاں ساجدہ اور محسن اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پچھلے 5 منٹ سے 7 پارلر کے باہر پری کا انتظار کر رہا تھا، جو نکل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر سعد نے پری کو فون کیا، تم آ رہی ہو یا میں آ جاؤں؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی سعد نے کہا، آ رہی ہوں، 2 منٹ صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ دوسری طرف پری نے جھنجھلا کر کہا، اوکے، لیکن 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور پھر ٹھیک 2 منٹ بعد وہ دشمن جاں کندھے پر شارٹ ڈالے اور ایک لڑکی جس نے اس کی پنک کلر کی میکسی اٹھا رکھی تھی اس کے ساتھ باہر آتی نظر آئی۔
اسے آتا دیکھ کر وہ محبت زدہ سا دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن جب وہ گاڑی کے قریب آئی تو اس نے فوراً نظریں بدل لیں اور سامنے دیکھنے لگا۔ خود بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ پالر کی اس لڑکی نے اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ بیٹھنے کے بعد پری نے ساتھ کی طرف دیکھا جو گاڑی چلانے کے بجائے سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلو بھی، ویسے تو بڑی جلدی جلدی مچائی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کون سا مراقبے میں چلے گئے ہو، جھنجھلا کر کہتی پری اب اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ سعد پر شاید پری کی باتوں کا اثر ہی ہو گیا تھا جو اب وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ہال میں پہنچ کر سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسٹیج تک پہنچنے تک فلیش لائٹس ان دونوں پر رہیں۔ فجر بھی ہال میں ہی موجود تھی، وہ بھی پری سے ملی۔ فجر اور باقی سب کے ساتھ باری باری پکچرز کھنچوانے کے بعد پری نے سعد کو کوہنی ماری، جس پر سعد نے اسے گھورا اور کہا، کیا ہے، دور ہو کر بیٹھو، یہ کیا، میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے ہو؟ پری کے غصے میں کہنے پر سعد نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا، میں اگر تمہارے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوتا نا تو تم میرے وزن کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی، اور یہاں تک دور ہو کر بیٹھنے کی بات ہے تو اگر میں دور ہو کر بیٹھوں گا تو باقی سب جو پکچرز کھنچوانے آ رہے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ سعد نے معصومیت سے جواب دیا، اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے تمہارا، پکچر سب نے کھنچوا لی ہیں، اب مہربانی فرما کر تم دور ہو کر بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے پری نے خود بھی تھوڑا فاصلے پر ہونے کی کوشش کی، کیونکہ بھاری میکسی کی وجہ سے اس کا اٹھنا مشکل تھا، جبکہ سعد آسانی سے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پری اور سعد کا فوٹو سیشن ہوا، جس میں فوٹوگرافر کے بتائے ہوئے مختلف پوزز بناتے ہوئے پری کو شدید غصہ آ رہا تھا اور ہر 2 منٹ بعد وہ فوٹوگرافر اور سعد کو گھورنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فوٹوگرافر نے جب ایک اور پوز بنانے کا کہا تو پری نے پہلے اسے گھورا اور پھر سعد سے کہا، اس سے کہو کہ ہمیں اور پکچرز نہیں بنوانی، لیکن مجھے تو ابھی بہت سی پکچرز کھنچوانی ہیں۔ پری کا لال چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے سعد نے سنجیدگی سے کہا اور پوز کے مطابق مسکراتی نظروں سے پری کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اسمائل پلیز۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر پری نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بامشکل مسکرائی، اور پھر ایسے بہت سے پوزز کے بعد فوٹو سیشن ختم ہوا تو پری نے سکھ کا سانس لیا۔ ہال سے واپسی پر پری کو پیاس کا احساس ہوا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ پری کے کہنے پر سعد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بھی ابھی پیاس لگنی تھی، اب کچھ دیر ویٹ کرو، گھر آنے والا ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا، یہ پیاس بھی نہ تمہاری وجہ سے ہی لگ رہی ہے، نہ تم بار بار مجھے غصہ دلاتے اور نہ غصے سے میرا حلق خشک ہوتا اور نہ مجھے پیاس لگتی، اس لیے چپ چاپ مجھے ابھی پانی پلا دو۔ پری کی غصے بھری آواز سن کر سعد نے گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روکی اور پانی لینے کے لیے گاڑی سے اتر گیا۔ ابھی سعد گیا ہی تھا کہ گاڑی میں فون بجنے کی آواز آئی۔ پری نے اپنے فون کی طرف دیکھا تو وہ اس کے پرس میں تھا۔ پھر پری نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پتہ چلا کہ یہ سعد کا فون ہے جو وہ گاڑی میں بھول گیا ہے۔ پری نے فون اٹھا کر اس کی اسکرین کی طرف دیکھا تو سنا یا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو پری نے اگنور کیا، لیکن جب فون مسلسل بجتا رہا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پری نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، جبکہ وہ خود خاموش رہی۔ سعد دیکھو پلیز فون بند مت کرنا، پلیز تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز کہہ دو کہ تم نے شادی نہیں کی۔ سعد میں تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، سعد میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، سعد تم اسے چھوڑ دو، میرے پاس واپس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے اور بہت خوش رہیں گے، پلیز سعد تم سن رہے ہو، پلیز کچھ تو بولو۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز سن کر پری حقیقتاً حیران رہ گئی اور بنا کچھ بولے اس نے فون کاٹ دیا۔ تو کیا سعد کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں تباہ کی؟ پہلے حیرت اور پھر غصے سے پری نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد سعد پانی لے کر آ چکا تھا اور اس کی طرف بڑھا رہا تھا، لیکن پری کو اب ہوش ہی کہاں تھا۔ اس نے گمسم سی ہو کر پانی کے 2 گھونٹ لیے اور پانی کی بوتل واپس رکھ دی۔ پری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی تک اس فون کال پر ہی تھا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میری زندگی کیوں تباہ کی؟ اس لڑکی کی باتیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھی۔
وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اور اسے ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سعد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو پری اچھل کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ ابھی بھی سعد کے مضبوط حصار میں تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں تھی، بہت سے سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی سراہی دار گردن پر جھکا اور اس پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تو گویا پری کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا اور پاس پڑا واز اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اپنی میکسی سنبھال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ سعد بہتے خون کے ساتھ اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد پری نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنے لب کاٹنے لگی اور مڑ کر بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاری میکسی پہنے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی، دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سر پر بینڈیج ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور آئینے میں نظر آتے پری کے عکس کو دیکھ کر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے میں کھڑی پری کو اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ سعد، میں نے جان بوجھ کر بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ پری کی کلائی مروڑتے ہوئے سعد درشگی سے دھارا تھا، جس پر پری کی سسکی نکلی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، کہ تمہارے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ سعد کو اگر پری نہ ملی تو وہ کسی عظیم ہستی سے محروم رہ گیا۔ سعد، میں شٹ اپ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، یہ ڈریس چینج کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ سعد کے دو ٹوک لہجے میں کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ سعد، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ دیٹس نن آف مائی بزنس۔ لاپرواہی سے کہنے کے بعد سعد آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا اور گھڑی دیکھ کر بولا، اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ سعد، پری نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ پری کو وہیں کھڑے دیکھ کر سعد بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پری ڈھیٹوں کی طرح کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 4 منٹ اور 12 سیکنڈز لیفٹ۔ اس کے بعد میں دھکے دے کر نکالوں گا، پھر چاہے تم نے ڈریس بھی چینج نہ کیا ہو۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، پری تڑپ کر بولی۔ سیریسلی؟ یہ کہتے ہوئے سعد طنزیہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے پری کا ہینگ کیا ہوا ایک لون کا سوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ جلدی! سعد، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ایسے نہیں نکال سکتے مجھے۔ پری نے آج پہلی دفعہ اسے آپ کہا تھا، جس پر سعد پلٹا، اچھا بیوی ہو تو بیوی بن کے دکھاؤ نا۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظریں جھکا لی اور زمین کو گھورنے لگی۔ نہیں بن سکتی نا تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا، تمہارے پاس 2 منٹ ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی، اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واش روم سے سادہ حلقے میں نکلی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب روتے روتے وہ لان میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی، اس قدر کہ اسے رات کی تاریکی کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر سوچنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ تبھی اس کی نظر پڑی جہاں اسے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے، تو ایک گہری سانس بھر کر وہ لان کی طرف چل دیا اور وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا تو پری نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن سعد اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا اور کمرے میں آ کر اس کو چھوڑا۔ اب کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ پری نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں لانے کا، لیکن جہاں تم بیٹھی تھی نا وہاں سے آدھے محلے کو پتہ چل جائے۔ ہاں تو پتہ چلنے دیتے نا، سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم کتنے ہونہار شوہر ہو، جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی کو کمرے سے نکال دیا۔ اچھا، تو میری شان میں قصیدے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارنامے بھی سب کو بتانا۔ سعد کے جلے کٹے انداز پر پری دانت پیس کر رہ گئی، جبکہ سعد ٹیبل پر کمبل تانے آرام سے لیٹا رہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ سعد کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا
وہ بھی فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے ناشتہ لاتی فائزہ بیگم کی نظر سعد کی چوٹ پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، سعد یہ کیا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم یہ کہتے ہوئے پریشانی سے اس کی طرف بڑھیں۔ ماما کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ یہ ہلکی سی چوٹ ہے؟ بھلا بتاؤ کیسے لگی؟ ماما وہ… فائزہ بیگم کے سوال پر 1 منٹ کے لیے سعد گڑبڑا گیا، لیکن پھر سنبھل کر سامنے سے آتی پری کو دیکھ کر بولا، وہ میں سلیپ ہو گیا تھا تو ٹیبل کا کونا لگ گیا۔ ہلکی سی چوٹ ہے، آپ آئیں نا ناشتہ کریں۔ پری نظریں چرا کر سامنے سے گزر گئی۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آلیان اپنے وعدے کے مطابق اب نہ تو فجر کو فون کرتا تھا اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کرتا تھا، جس وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ شاہ کی حویلی شہر کے ایک سنسان علاقے میں تھی اور چونکہ وہ بہت بڑی تھی اس لیے وہاں گھر کم تھے اور ایک کونے میں ہونے کے باعث وہاں لوگوں کا آنا کم تھا۔ فجر خود تو وہاں نہیں گئی تھی لیکن ساجدہ اور محسن گئے تھے، اس لیے فجر کو امید تھی کہ اس کی اور شاہ کی شادی کے بعد آلیان انہیں نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اسے امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے اسے ڈھونڈے لیکن پھر وہ یقیناً اسے بھول جائے گا۔ اس نے شادی کے بعد نمبر چینج کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ کسی طرح بھی اسے تنگ نہ کرے۔ پری اور سعد اب بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اکثر وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ اس دوران اگر فرق آیا تھا تو بس اتنا کہ اب پری طلاق کی بات نہیں کرتی تھی اور سعد اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، باقی سب ویسا ہی تھا۔ سعد جب بھی پری کو یونی چھوڑنے جاتا تھا اور اکثر پری کی ضد پر وہ اسے زائدہ اور عابدہ سے ملوانے لے جاتا۔ ڈنر کے بعد سعد لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب پری بھی اس کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر تک اسے کام کرتا دیکھنے کے بعد اس نے سعد کو مخاطب کیا، سعد؟ سعد نے ہنکارا بھرا جبکہ اس کی نظریں ہیونز لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ سعد وہ اگلے ہفتے فجر کی شادی ہے تو میں کل اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، ویسے تو جیسے تم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو نا۔ وہ ایکچولی فجر نے تمہیں اور پھپھو کو خاص طور پر انوائٹ کیا ہے تو تم آؤ گے نا شادی پر؟ پری کے کہنے پر سعد نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں۔ لیکن کیوں؟ سب کیا سوچیں گے کہ تم کیوں نہیں آئے؟ پری کا منہ اتر گیا، سب یہ سوچیں گے کہ میں بزی ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تم بزی تھی جب میرے دوست نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سعد نے پری کو یاد دلاتے ہوئے کہا، جب اس کے دوست نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا لیکن پری نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بزی ہے۔ سعد تم بدلہ پھر کبھی نہیں لے سکتے؟ ہرگز نہیں، پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے۔ میں تمہارا کوئی ادھار نہیں رکھنا چاہتا، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یو کانٹ ڈو دس ود می، رونے والی شکل بنا کر پری نے کہا، آئی کین۔ سعد کے کہنے پر پری نے بے بسی سے رخ موڑ لیا کیونکہ فجر نے بہت اصرار سے سعد اور فائزہ بیگم کو بلایا تھا اور پری نے حامی بھی بھر لی تھی، جس پر فائزہ بیگم تو تیار تھی لیکن سعد کو رضامند کرنا اس کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ سعد نے ایک نظر منہ موڑے بیٹھی پری کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر بولا، اچھا ٹھیک ہے لیکن میں صرف بارات پر آؤں گا۔ سعد کے کہنے پر پری، جو فجر کو انکار کرنے کی وجہ سوچ رہی تھی، سعد کی بات سن کر پری ایک جھٹکے سے مڑی اور خوشی اور بے یقینی کی کیفیت کے زیر اثر اس کے گلے لگ کر بولی، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ پری کی اس حرکت پر سعد بھی ایک پل کو حیران رہ گیا اور وہیں دوسری طرف پری کو بھی جب اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ فوراً مجھ سے دور ہوئی اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، میں پیکنگ کر لوں؟ اور یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ سعد صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پری نے رات کو فجر کو اپنے آنے کا بتایا، تبھی وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا انتظار آخر ختم ہو ہی گیا جب وہ آئی۔ دونوں بہت خوشی سے ملی۔ بے شک وہ یونی میں ملتی تھی لیکن وہاں پر وہ باتیں نہیں کر پاتی تھیں کیونکہ دونوں لیکچر لینے کے فوراً بعد گھر چلی جاتی تھیں، اس لیے اب انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ فجر پری کو اپنے کمرے میں لے گئی اور چھوٹی موٹی باتوں کے بعد فجر نے پری سے پوچھا، پری تم اور سعد بھائی کہیں گھومنے کیوں نہیں گئے؟ فجر کے کہنے پر پری نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو
اور کہا پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں، اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ پری کے ناک چڑھا کر کہنے پر فجر کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔ مطلب اگر میں نے اسے واز مار دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو اب اس بات پر مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے۔ پری کے بتانے پر فجر سیدھی ہو کر بیٹھی اور بے یقینی سے پری کو دیکھ کر بولی، تم نے سعد بھائی کو واز مار دیا؟ آئی مین ریئلی؟ ہاں تو میں نے کون سا جان بوجھ کر مارا تھا، بس ہو گیا نا۔ اور اس بات کا وہ مجھ سے 10 بار بدلہ لے چکا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے 2 دفعہ اتنی زور کا تھپڑ مار چکا ہے۔ وہ کس گنتی میں ہے؟ بس حساب برابر ہو گیا۔ محبت کے دعوے کسی اور سے اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی اور پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے شادی کی شاپنگ کر لی؟ مجھے دکھاؤ۔ اس طرح باتیں کرتے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو ساتھ واپس آیا اور ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بور ہو کر ٹی وی بند کر دیا کیونکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ ٹی وی پر نیوز لگاتا تھا تو پری ہمیشہ اسے ڈرامے لگانے کا کہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک دن جب وہ ڈنر کے بعد اسی طرح ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، جب پری دھماکے سے اندر آئی اور اس سے ریموٹ چھین کر ڈرامہ لگا لیا۔ پری مجھے ریموٹ واپس کرو، مجھے یہ شو دیکھنا ہے۔ میرا آدھا ڈرامہ پہلے ہی ضائع ہو گیا ہے، اب بالکل چپ کر کے بیٹھنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر بالکل ڈرامہ بن گئی ہو تم، ادھر دو ریموٹ۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سعد نے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ان ٹاک شوز میں آخر ہوتا ہی کیا ہے؟ سب لڑتے رہتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر پری ڈھیٹوں کی طرح صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ سعد جب تک اس کا ڈرامہ چلتا رہا مسلسل اس کے کرداروں میں نقص نکالتا رہا اور پری کے چپ کروانے پر کندھے اچکا کر پھر سے بولنا شروع کر دیتا۔ ڈرامہ ختم ہونے پر پری ریموٹ پھینک کر چلی گئی کیونکہ سعد کے بولتے رہنے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ یاد کر کے سعد مسکرا دیا اور اٹھ کر فائزہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج فجر کا مائیوں تھا جس میں اس نے یلو کلر کا سادہ سا فراک پہنا ہوا تھا۔ مائیوں کی تقریب کے بعد فجر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پری بھی آ گئی کیونکہ وہ بھی فجر کے ساتھ ہی سوتی تھی اور مائیوں کی تقریب کافی دیر میں ختم ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت تھک چکی تھی۔ چینج کر بیڈ پر لیٹنے کے بعد وہ باتیں کرنے لگی کیونکہ ان کا آج پوری رات جاگنے کا ارادہ تھا۔ پری مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فجر کے کہنے پر پری کچھ توقف سے بولی، ہاں بولو۔ تو فجر نے اسے آلیان کے فون توڑنے سے لے کر اب تک کا سب کچھ بتا دیا، اور جیسے جیسے فجر بتا رہی تھی پری حیرتوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ یعنی کہ تمہارا اور آلیان؟ پری بے یقینی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر تو پھر تم یہ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ مطلب تمہارا تو آلیان سے نکاح ہو گیا ہے نا، اور تم صرف آلیان کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ پری پریشانی سے گویا ہوئی۔ دیکھو پری، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا اور ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ گن پوائنٹ پر رکھ کر پیپر سائن کروانے سے نکاح تھوڑی ہو جاتا ہے۔ میرا اصل نکاح نہ میری شادی کے دن ہوگا جس میں میری اور میرے ماما پاپا کی مرضی شامل ہوگی۔ فجر شاید پری سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تو تم نے یہ بات آلیان کو سمجھائی کہ ایسے نکاح نہیں ہوتا؟ پری نے سراسیمی ہو کر فجر کو کہا۔ وہ شخص نہ صرف اپنی سناتا ہے اور نہ کسی کی سنتا۔ اسے کچھ کہنا نا دیوار میں سر مارنے کے مترادف ہے، فجر نے غصے میں کہا۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور تم شادی کر رہی ہو تو؟ نہیں، اسے نہیں پتہ چلے گا کیونکہ وہ فتح کے نشے میں چور ہے، اور تم دیکھنا میں نے بھی اسے منہ کے بل نہ گرایا تو میرا نام بھی فجر نہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے پوری رات گزار دی۔ آج فجر کی مہندی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کی چولی اور بلیو کلر کا لہنگا پہنا تھا، جبکہ پری نے گرین کلر کا پیروں تک آتا فراک جس کی پیٹی پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ مہندی کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ مہندی کی رسم شروع کی گئی اور اب باری باری فجر کو مہندی لگائی۔ کھانا کھانے کے بعد سارے کزنز نے رات تک ہلا گلا کیا، جبکہ سعد اور فائزہ بیگم نے کل آنا تھا۔
کوئی 1-2 بجے جا کر محفل برخاست ہوئی اور سب اپنے کمروں میں جاتے ہی تھکن کے باعث سو گئے۔ فجر بھی چینج کرنے کے بعد فوراً سو گئی اور پری بھی کچھ دیر بعد فجر کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ کیونکہ اس کا قیام بھی فجر کے کمرے میں ہی تھا، لیکن اس نے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی کیونکہ وہ فجر کے اندھیرے سے خوف کے بارے میں اچھی طرح واقف تھی۔ فجر لال رنگ کا خوبصورت فراک پہنے پھولوں سے بنی روش پر کھڑی تھی۔ اس کے ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر شاہ مسکراتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ فجر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی دفعہ پلک جھپکنے کے بعد اس کی مسکراہٹ معدوم پڑ گئی کیونکہ شاہ وہاں نہیں تھا۔ فجر نے گھوم کر ہر طرف اسے دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ ڈر کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی اسے کھینچ نہیں رہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فجر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی کہ تبھی اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ کچھ دیر تک فجر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ صرف ایک خواب تھا، اور پھر اس نے اٹھ کر پانی پیا اور گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ فجر نے پھر سے بیڈ پر لیٹ کر ایک نظر سوتی ہوئی پری کو دیکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ پری کے اٹھانے پر کھلی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 1 بجا رہی تھی اور پھر سے آنکھیں موند لیں اور بند آنکھوں سے پری کو کہا، اچھا اٹھتی ہوں 1 منٹ، جس پر پری جھنجھلائی۔ کیا مطلب 1 منٹ لڑکی، آج تمہاری شادی ہے اور تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی؟ یہ کہتے ہوئے پری نے بازوؤں سے پکڑ کر فجر کو اٹھایا اور کہا، میں جا رہی ہوں اور تم بھی اگلے 2 منٹ میں مجھے نیچے نظر آؤ۔ یہ کہہ کر پری چلی گئی اور فجر بھی مسکراتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ پنک اور گولڈن کلر کے خوبصورت لہنگے میں نفاست سے میک اپ کیے فجر نظر لگانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پری مسکراتے ہوئے گولڈن کلر کے پیروں تک آتے نیٹ کے فراک پر خوبصورت جویلری پہنے اور میک اپ کیے کمرے میں آئی اور مسکرا کر فجر کو دیکھتے ہوئے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو تم بھی۔ فجر نے مسکراتے ہوئے پری کی بھی تعریف کی۔ اچھا چلو، خالہ نیچے بلا رہی ہیں، ہال کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر پری فجر کا لہنگا سنبھالتی اسے گاڑی تک لے گئی۔ فجر کو اسٹیج پر ایک طرف بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف جالی کا پردہ لگا تھا۔ فجر نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جب شاہ آ کر دوسری طرف بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا جبکہ فجر اس کے ذہن میں تو اس وقت صرف یہی باتیں رقص کر رہی تھی، آلیان کی بارہا وہ ہار ہی تو گیا تھا۔ آج فجر نے اسے ہرا کر ہر طرف اپنی فتح کے پنجے گاڑ دیے تھے۔ قبول ہے، ہاں، آج وہ آلیان کی پہنچ سے بہت بہت دور چلی جائے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ قبول ہے آلیان، آج میں تمہارے بارے میں آخری دفعہ سوچ رہی ہوں۔ آج کے بعد نہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گی اور نہ تمہارے ساتھ گزارا کوئی بھی تلخ لمحہ یاد کروں گی۔ قبول ہے، آج میری زندگی سے آلیان نام کا چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے فجر نے نکاح کے پیپر سائن کیے۔ آج وہ آلیان کو چاروں شانے چت کر کے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب اب دوسری طرف نکاح پڑھوانے جا چکے تھے اور فجر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کا ارتکاز تب ٹوٹا جب پری نے اسے پکارا، فجر تمہیں۔ پری بیٹا بات سنو۔ عابدہ بیگم کی آواز نے پری کو آگے بولنے سے روکا۔ ماما 1 منٹ، عابدہ بیگم کو کہہ کر وہ پھر سے فجر کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن عابدہ بیگم کے دوبارہ بلانے پر وہ ایک نظر بے بسی سے فجر کو دیکھ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ تبھی مولوی صاحب دوسری طرف سے بھی نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے۔ تبھی جالی دار پردہ اتار دیا گیا۔ فجر جو پری کو اترتا دیکھ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دائیں طرف دیکھا اور کچھ پل تو وہ بنا پلک جھپکائے دوسری طرف دیکھتی رہی جبکہ اس کی مسکراہٹ اب معدوم پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد آنکھیں بند کر کے کھلکھلا کر مسکرائی اور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، اوہ فجر، ایسی بھی کیا فتح کی خوشی کہ تمہیں شاہ کے چہرے میں بھی آلیان نظر آ رہا ہے۔ خود سے کہتے ہوئے فجر نے آنکھیں کھول کر پھر سے شاہ کی طرف دیکھا، شاہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن منظر پھر بھی نہ بدلا تو فجر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے نظریں بار بار جھپکا کر دیکھا لیکن منظر تھا کہ بدل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔
فجر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑکنیں اپنی رفتار سے بہت تیزی سے دھڑکنے لگی، نظریں ساکت ہو گئیں۔ فجر کو لگا کہ وہ ابھی رو دے گی جب عالیان کی مدھم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابھی نہیں فجر، اور اس کی آواز نے تابوت میں گوئی آخری کیل ٹھونک دی۔ شک تو تھا محبت میں نقصان ہوگا، یقین نہ تھا کہ سارا ہمارا ہی ہوگا۔ اس نقصان کے بعد فجر کے اندر خاموشی چھا چکی تھی۔ اب اگر کچھ تھا تو فقط بے یقینی۔ بے یقینی سے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تو تب آیا جب پری نے اسے رخصتی کی نوید سنائی۔ اس نے بے یقینی سے پری کی طرف دیکھا، جیسے اس کی جیتی ہوئی بازی اس پر الٹی پڑ چکی تھی۔ رخصتی کے لیے فجر کو چادر اڑائی تو وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگی اور سب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، شاید گھر والوں کی جدائی میں یا اپنی ہار پر۔ گھر لا کر ساری رسموں کے بعد ثنا، جو عالیان کی اکلوتی بہن تھی، وہ اسے عالیان کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی، جو پورا کا پورا گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھتے رہنے کے بعد فجر نے باری باری سارے پھولوں کو توڑ توڑ کر پورے کمرے میں پھیلا دیا اور روتی روتی زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عالیان سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس نے تو شاہ سے شادی کی تھی، تو پھر عالیان کیسے؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے نکاح کے وقت سن لیا ہوتا، کاش، اب صرف کاش ہی رہ گیا تھا۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر دیے رو ہی رہی تھی کہ ایک کلک کی آواز کے ساتھ اسے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ فجر نے گھٹنوں سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، جو اب پھر سے اپنا سر گھٹنوں میں دے چکی تھی۔ عالیان بھی گھٹنوں کے بل فجر کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے نا؟ تم نے تو سوچا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے کر رفو چکر ہو جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے تم نے عالیان شاہ کو۔ یہ کہہ کر عالیان مسکرایا، لیکن فجر کو اس کے مسکرانے کی آواز زہر لگی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور کھا جانے والی نظروں سے عالیان کو دیکھا اور عالیان کو گریبان سے پکڑ کر دھاڑی۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا ہے مجھے۔ میں تو شاہ سے شادی کر رہی تھی، پھر تم کیسے؟ فجر ابھی تک بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے شاہ کی جگہ مجھے دیکھ کر۔ سو مائی ڈیئر وائف، میں ہی تمہارا شاہ ہوں، وہ جس سے تم راتوں تک باتیں کرتی تھی، وہ میں ہی تو ہوں۔ فجر کا ہاتھ جو اس کے کالر پر تھا اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ کر بولا، نہیں، تم شاہ نہیں ہو، وہ شاہ تو نہیں، تم نہیں ہو، اس سے تو میں خود ملی تھی، وہ تم نہیں۔ فجر بے ربط جملے بولتی اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی، آرام سے کہتے ہوئے عالیان نے اچانک فجر کے ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے کیا۔ ایک دفعہ جو چیز عالیان کی ہو جائے نا، پھر وہ تعمر عالیان ہی کی رہتی ہے، اور تمہیں نہیں پتہ ہے میری ضد کو ہوا دی ہے۔ تم پر میرے نام کا ٹیگ لگ چکا تھا تو تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ فجر کے ہاتھ پر عالیان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جس پر فجر کی سسکی نکلی۔ عالیان پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، بس اتنا درد برداشت کرنے کی ہمت تھی، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو تم شدتیں دیکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے عالیان نے فجر کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا اور حویلی کی اسٹور میں پہنچ کر اسے زمین پر بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور فجر کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو تاریک کمرے میں اکیلے پایا۔ فجر کو اسٹور میں بند کرنے کے بعد عالیان کمرے میں آ کر چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ جب اسے پہلی ملاقات پر اسے وہ بغیر سوچے سمجھے بولنے اور فیصلہ اخذ کرنے والوں میں سے لگی، پھر جب اسے کینٹین میں فجر کا فون پڑا ملا، اس پر اس کی پکچر لگی ہوئی تھی، تب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا فجر کے بارے میں خیال بالکل درست تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے فجر کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا۔
اور کبھی کبھی اس کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا تھا، اور جب بھی اس کا فجر سے بات کرنے یا اسے چڑھانے کا دل چاہتا تھا تو وہ اسے شاہ بن کر فون کرتا، جس میں وہ اکثر اسے بہت کچھ باور کروا دیا کرتا تھا۔ اس کا چڑنا، غصے سے ناک پھلانا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور جب اس نے فجر کا فون توڑا تھا تو فجر کی آنکھ میں نمی دیکھ کر اس کے اندر کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ پارٹی والے دن وہ فجر سے شاہ بن کر بات کر کے ہٹا ہی تھا جب اسے اس کا ایک دوست وہاں مل گیا، اور اس سے بات کرنے کے بعد وہ اندر جانے ہی والا تھا جب اسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کے دوران فجر کا ایئر رنگ اس کی شرٹ کے بٹن میں پھنس گیا، اور وہ تو فجر کو اتنی دفعہ دیکھ چکا تھا کہ اسے فجر کے ایئر رنگ کی پہچان ہو چکی تھی، اور تبھی اس نے فجر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، جس میں اس کی دلی خواہش بھی شامل تھی، اور بس پھر اسے ہر چیز اپنی مرضی کی چاہیے تھی۔ لیکن تب وہ حیران رہ گیا جب فجر نے شاہ کو فون کیا، اور اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہ کل تک وہ جس کی بے عزتی کرتی تھی آج اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو عالیان نے بھی فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فجر کو کوئی شک ہو۔ وہ فجر کو اپنے اور شاہ کے ایک ہی ہونے کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے وہ جان لے کہ فجر شاہ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ اس سے شاہ بن کر مل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ شاہ بن کر وہاں آیا، اور بعد میں فجر کے سامنے ایسے شو کیا کہ وہ وہاں آیا تھا، لیکن فجر کسی اور کے ساتھ تھی۔ اور پھر جب فجر نے فون پر اسے بتایا کہ وہ شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو عالیان کے اندر غصے کی چنگاریاں جلنے لگی کہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے، پھر چاہے وہ کوئی اور وہ خود ہی کیوں نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ شاہ والا ناٹک جاری رکھے گا، اور وہ فجر سے ملنے کا انتظام بھی کر چکا تھا۔ وہ ماسک پہن کر فجر سے شاہ بن کر ملنے آیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عالیان بن کر فجر کو ملنے کا کہا، اور جب وہ نہیں آئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسے شاہ کے ساتھ موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی ہے، اور اس نے فجر کو وارن کیا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نظر نہ آئے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ فجر نے عالیان کی دھمکی سے ڈر کر شاہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے پیپرز اسٹارٹ ہو گئے جس میں وہ بزی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ فجر سے بے خبر نہیں تھا، اور اس دن جب فجر نے اسے ڈیل کا کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی لیکن 1 مہینے تک وہ اس سے نہ ملے، تب ایک پل کو تو وہ فجر کی چالاکی پر حیران رہ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے فجر پر ہنسی اور طرز دونوں آیا کہ وہ اسے بے وقوف بنانے کے چکر میں بے وقوف بننے والی ہے۔ اس نے فجر سے ڈیل کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فجر یہ ڈیل اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کی شادی آرام سے ہو جائے اور اسے علم نہ ہو، اور پھر اس نے بھی ڈیل پوری کی۔ لیکن اس کے اندر ایک چنگاری بھڑک رہی تھی کہ آخر فجر نے اسے دھوکہ دینے کا سوچا بھی کیسے، اور پھر جب وہ فجر کے دھوکے کے بارے میں سوچتا تو وہ جنونی ہو جاتا، اور اب بدلہ لینے کی باری اس کی تھی۔ اسے فجر کے بارے میں اتنا تو پتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے اس نے فجر کو اس اسٹور میں بند کر دیا جہاں لائٹ نہیں تھی، اور یہ تو بہت چھوٹی سی سزا تھی اس کے دھوکے کی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے لیٹے لیٹے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ اٹھا اور اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے گھٹنوں میں سر دے کر روتے ہوئے کتنا وقت گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو بس یہ پتا تھا کہ وہ اس تاریک کمرے میں اکیلی ہے۔ ڈر سے وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے کے ساتھ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فجر نے آہستہ آہستہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اپنی لال آنکھیں کھولیں اور دروازے کی طرف دیکھا، جہاں باہر سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے عالیان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس پل یہ سوچے بغیر کہ اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کرنے والا بھی وہی تھا، فجر اپنا بھاری لہنگا اٹھا کر بھاگنے کے انداز میں عالیان سے سینے سے جا لگی، آنسو بہاتی وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ عالیان پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ الفاظ ٹوٹ کر ادا کرتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی، اور اس کی التجا شاید سن لی گئی تھی، جو عالیان اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے کی طرف چل پڑا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اسے پانی تھمایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر باغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو پانی پی رہی تھی، بس اتنی سی ہمت تھی، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے تو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔
اور 2 گھنٹے اندھیرے میں بند رہنے پر دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ سچ بتاؤں ترس کھانا چاہتا ہوں تم پر، لیکن کیا ہے نا، آلیان شاہ کو دھوکہ دینے والے کو وہ سزا ضرور دیتا ہے، پھر چاہے سامنے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور تم نے تو بہت بڑی گیم کھیلی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم کھیل میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آلیان پلیز ایسے مت بولو، میری ایک بار شاہ سے ملاقات کروا دو۔ فجر کے نفی میں سر ہلا کر کہنے پر پہلے تو آلیان ہنسا، لیکن پھر دھاڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ کوئی اور نہیں ہے، صرف میں ہوں، وہ جو تمہیں فون کالز کرتا تھا وہ بھی میں ہوں، وہ جو تم سے عشق کے دعوے کرتا تھا وہ بھی میں ہوں، جو تم سے ریسٹورنٹ میں ملا تھا وہ بھی میں ہوں، اور جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ بھی میں ہوں۔ ہر طرف میں ہی میں ہوں، اسی لیے کسی اور کا نام بھی آج کے بعد تمہاری زبان پر نہ آئے۔ نہ فجر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فجر جو آلیان کے دھاڑنے پر پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، آلیان اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر گرایا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ فجر نے سہمی ہوئی پلکوں اور درد سے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو آلیان نے اس کا منہ چھوڑا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ فجر ابھی تک صوفے پر اپنی جگہ جم کر اسی طرح بیٹھی تھی، اور جب کافی دیر تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو آلیان چڑھ کر بولا، اب کہ پوری رات یوں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ آلیان کے کہنے پر فجر کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو آلیان اب بھی ویسے ہی آنکھیں کھول کر لیٹا تھا اور فجر کو باہر آتا دیکھ کر بولا، یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود دوسری سائڈ پر ہو گیا اور فجر کو اپنی چھوڑی ہوئی جگہ اشارہ کر کے بولا، لیٹو۔ پہلے تو فجر چپ چاپ اس جگہ کو دیکھتی رہی، لیکن پھر آلیان کے گھورنے پر لیٹ گئی تو آلیان نے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ اچھے اچھے ناولز لاتی رہوں گی، تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔